اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ سورہ شعراء آیات 46 سے 51۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب ساحروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئے، اور ساتھ ہی جادوگروں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم تو غالب آنے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزے پیش کیے تھے تو فرعون نے آپ کے معجزوں کا اثر توڑنے کے لیے کہا تھا ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، بے سحری ہی، اپنے جادو سے۔ اب اس بات کو اتنا مشہور کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں اور ان کے جادو کا مقابلہ ہم جادوگروں کے ذریعے ہی کریں گے۔ اس اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، جادوگر اپنی تیاریاں کرتے رہے، اور پھر جس دن یہ سارا واقعہ پیش آیا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جب دیکھا تو ان کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادوگری نہیں ہے۔ جس کی زندگی ساری کی ساری کسی فن میں گزری ہو وہ اس کے ہر حربے سے آشنا ہوتا ہے۔ اب جب ان جادوگروں نے، ساحروں نے اس معجزے کو دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ، پس گر پڑے ساحر ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا، بولے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر۔ ان آیتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان جادوگروں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جن الفاظ کے ساتھ آپ نے فرعون کے دربار میں، جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا، وہی کلمات انہوں نے ادا کیے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ ان ساحروں میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکیں، تو انہوں نے جیسے ہی حق کو پہچانا فوراً سجدے میں گر پڑے اور بھرے مجمع میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے تو ان سب ساحروں کو جمع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا اثر ختم ہو جائے، آپ کو عامت الناس کے سامنے شکست دلوائی جائے تاکہ آپ کی دعوت سے کوئی متاثر نہ ہو۔ اور یہاں تو اب سارا معاملہ ہی اس کے برعکس ہو چکا تھا کہ مقابلہ کرنے والے ہی ایمان لے آئے تھے۔ جن پر پوری قوم تکیہ کر رہی تھی انہوں نے ہی حق کا اعلان کر دیا تھا۔ فرعون نے جب یہ صورتحال دیکھی، قالا، تو کہا، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، لہو، اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ بھرے میدان میں فرعون اور اس کے درباریوں کی نہایت سخت رسوائی ہو چکی تھی، لیکن فرعون بھی آسانی سے شکست ماننے والا نہ تھا، تو اس نے حالات کو سنبھالنے کے لیے فوراً کہہ دیا کہ بھلا میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو، اور ساتھ یہ بھی کہا، انہو، بلا شبہ وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام، لکبیرکم، البتہ تمہارے بڑے ہیں، الذی، جس نے، علمکم، تم کو سکھایا ہے، السحر، جادو، کہ یہ جو تم بھرے مجمع میں ایمان لے آئے ہو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا ہے اور اس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے۔
اور تم سب نے مل کر یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور بضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو بھی، وَأَرْجُلَکم، اور تمہاری ٹانگوں کو بھی، من خلاف، بے ترتیب، مخالف سمت کے، وَلَأُصَلِّبَنَّکم، اور ضرور بضرور میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کو۔ تو جو جادوگر ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش شروع ہو گئی کہ بھرے مجمع میں فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ بھی کٹوا دیے جائیں گے، تمہاری ٹانگیں بھی کٹوا دی جائیں گی، اور تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، گویا تمہیں مقام عبرت بنا دیا جائے گا۔ اور فرعون جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اس کے اختیارات کو موجودہ حالات میں بادشاہوں کے حالات سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ جو حکم دے دیتا اسے نافذ کر دیا جاتا تھا، لوگ اس کی عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ اگر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ان ساری باتوں سے یہ ساحر آگاہ تھے کہ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں دے رہا، بلکہ جو وہ کہہ رہا ہے اسے نافذ کرنے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، آپ کے معجزوں کا ایسا اثر ہوا تھا کہ ان ساحروں کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ فرعون کی دھمکی کو ذرا خاطر میں نہ لائے۔ قالو، کہا، لا ضیر، کوئی ڈر نہیں۔ غیر کے معنی حرج اور ضرر، نقصان کے ہوتے ہیں، کہ اگر فرعون تم یہ کر بھی گزرے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اس بات کا۔ انا، بلا شبہ ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب ان کلمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان لوگوں تک بھی احسن طریقے سے پہنچ چکی تھی، لہذا انہوں نے موت کی پرواہ بھی نہ کی اور کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بلا شبہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انما نطمع، اور ہم یہ طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ بخش دے ہمیں، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں۔ تو وہی ساحر جو کچھ دیر پہلے فرعون سے انعام کی لالچ رکھے ہوئے تھے، مال و متاع کے خواہش مند تھے، ایمان لانے کے بعد ان کی ایسی کایا پلٹی کہ وہ جان کی بازی لگانے کو تیار ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اگر تم نے ہمیں قتل کروا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے اصل تبدیلی، یہ ہوتا ہے اصل انقلاب۔ جن لوگوں کو ایمان کی لذت محسوس ہو جاتی ہے وہ اس فانی دنیا کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، پھر ان کا مطمع نظر یہ دنیا نہیں رہتی۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ سے یہ امید کہ وہ خطاؤں کو بخش دے گا، ان کننا اول المؤمنین، اور یہ کہ ہم ہو جائیں گے پہلے ایمان لانے والے۔ تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو فرعون اور درباریوں کی ساری چالوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر بہا کر لے گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جس کا مطمع نظر آخرت اور رب کی رضا ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔